بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شوق شہادت کا تھا اس عاشق رب کو، یعقوب نمت جاتے تھے یوسف کی طلب کو۔ سفر عشق جاری ہے اور راہیان عشق کی نظر فقط اور فقط اپنے ہدف اور منزل کو پانے کی ہے۔ یہ سفر بیک وقت کئی ایک مناظر کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے۔ امام علیہ السلام 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑ چکے اور مکہ چھوڑنے کے بعد آپ کئی ایک مناظر کو بھی طے کر چکے کہ جن تمام مناظر کا احوال تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم بیان کر چکے۔ اسی عالم میں کہ جب امام علیہ السلام کا سفر جاری ہے، آپ کے بصرہ کے سفیر سلیمان ابن رزین بھی شہید ہو چکے، کوفہ کے سفیر مسلم ابن عقیل بھی شہید ہو چکے، حتیٰ کہ جناب مسلم اور امام حسین علیہ السلام کے قاصد قیس ابن مسہر سیداوی کی شہادت بھی ہو چکی، مگر اب تک امام علیہ السلام کو کسی کے متعلق ظاہری طور پر معلوم نہ تھا۔ اگرچہ علم غیب کے ذریعے امام علیہ السلام تمام احوال جانتے تھے، لیکن ظاہری طور پر امام علیہ السلام کو کسی نے اب تک ان میں سے کسی کی شہادت کی خبر نہیں دی۔ البتہ بارہا مختلف افراد کے ذریعے امام علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اہل کوفہ کے دل تو امام علیہ السلام کے ساتھ ہیں، مگر ان سب کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ یعنی کسی طور امام اور آپ کے اصحاب کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ اہل کوفہ نے اپنی منافقت ظاہر کر دی ہے اور وہ کسی بھی طور آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، مگر امام علیہ السلام کا مقصد اور ہدف چونکہ اہل کوفہ نہیں تھا بلکہ امام کا ہدف اس سے ہٹ کر تھا، اس کا اہل کوفہ کے ساتھ بالکل بھی تعلق نہیں تھا، بلکہ امام علیہ السلام تیزی کے ساتھ اپنے اس منزل کی جانب، اپنے اس ہدف کی جانب جا رہے تھے، نہ کہ اہل کوفہ کی طرف۔ بس 8 ذی الحج کو اس سفر کا آغاز ہوا اور ٹھیک 8 روز بعد یعنی 16 ذی الحج کو امام علیہ السلام کا قافلہ فید کے مقام پر یا فائد کے مقام پر پہنچا۔ یہ مقام کوفہ اور مکہ کے بالکل وسط میں ہے، یعنی دونوں جانب سے اگر دیکھا جائے تو کوفہ اور مکہ کا فاصلہ برابر بنتا ہے۔ اس مقام پر امام علیہ السلام نے مختصر سا قیام فرمایا، البتہ یہاں امام علیہ السلام کے قیام کے متعلق حالات کی تفصیل نہیں ملتی کہ آپ کی کس سے ملاقات ہوئی یا امام نے اس مقام پہ کون سا خطبہ ارشاد فرمایا۔ البتہ یہ مقام کے جہاں پر امام علیہ السلام نے توقف فرمایا، اس مقام پر ایک مضبوط قلعہ موجود تھا کہ جس کی اونچی اونچی دیواریں تھی، اور جب حجاج کرام عراق سے آتے تھے تو وہ اپنا اضافی سامان اس قلعے کے اندر رکھ جاتے تھے، اور جب وہ سفر سے واپس آتے تھے اس سامان کو اٹھا لیتے تھے۔ علاوہ ازیں اس مقام کی ایک اور خاصیت بھی یہ تھی کہ یہاں کے رہنے والے لوگ پورا سال گھاس اور چارہ جمع کرتے تھے، اور جب حج کا موسم آتا تھا تو وہ اسے حاجیوں کو غذا کے طور پر فروخت کر دیا کرتے تھے۔ اس مقام سے سفر کر کے امام علیہ السلام نے کس مقام پہ توقف فرمایا اور وہاں پہ کون کون سے حوادث پیش آئے، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔